السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کی میری ٹاک کا موضوع ہے بکش نالج ورسز ایکسپیرئنس، یعنی ہاؤ ٹو ریممبر تھنگس ایون آفٹر ڈیکیڈس، ہاؤ ٹو ریممبر کانسیپٹس اوور ڈیکیڈس۔ اکثر دفعہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں تو آدمی بہت بکش ہے، اس نے پڑھا تو بہت ہے لیکن پریکٹیکل لائف کا اس کو اندازہ نہیں ہے، اور ایکسپیرئنس جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے ٹیچرز کو میں جانتا ہوں جو کتاب سے پڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، اور ان کے خیال میں بک جو ہے وہ بیکار چیز ہے اور ایکسپیرئنس جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ اکثر دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں انٹرویو میں بیٹھا ہوں اور فریش اسٹوڈنٹ گریجویٹ آیا ہے میرے پاس، اس سے میں نے کوئی سوال پوچھا تو وہ کہتا ہے سوری سر، یہ میں نے تو 3 سال پہلے یہ کورس کیا تھا تو اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ہم کسی سے کہیں کہ وہ 10 سال بعد اس چیز کو یاد رکھے، یا 20 سال بعد، یا 30 سال بعد، یا 40 سال بعد، یا 50 سال بعد، تو اس کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے سیکھی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کانسیپٹس جو میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھے تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ یعنی کہ 70s اور 80s میں جو چیزیں میں نے پڑھی تھیں کتابوں میں وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہیں، اور یہ کس طرح سے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایکسپیرئنس ہی ہوتا ہے۔ جو بکس ہیں جسے ہم بکش نالج کہہ رہے ہیں، وہ یا بک کے اندر کوئی بھی کتاب، اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور سینگ ہے، آل رائٹنگ از آٹو بایوگرافی، یعنی کہ انسان کی اپنی سوانح ہوتی ہے، کوئی بھی چیز وہ لکھ رہا ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل آرٹیکل ہے یا کوئی اس کا جو بھی اوریجنل ورک ہے، ایون اف اٹ از ٹیکنیکل اور ریسرچ، اٹ از بیسڈ اپون سم ایکسپیرئنس آف دیٹ پرسن۔ آل رائٹنگ از آٹو بایوگرافی، یہ ڈونلڈ مرے کا بڑا انٹرسٹنگ ایسے ہے جو آپ کے سامنے۔ لیکن میں اس کی طرف آؤں گا کہ وائی یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ کس طرح سے آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چند ایگزامپلز دیں گے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کانسیپٹ پڑھتے ہیں، اس وقت جب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ٹپیکلی ہم رٹا لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد امتحان کو پاس کرنا ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے میری زندگی میں کیا اثر پڑے گا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے اور فلاں تاریخ کو امتحان ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے کرو اور ادھر چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ہماری اپروچ کا ڈفرنس ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایوری تھنگ وچ از ریٹن ان اے بک will be helpful to you sometime later on in your life, but not in a way that you can foresee right now. یعنی کہ کس طریقے سے آپ کی مدد کرے گا یہ آپ نہیں بتا سکتے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو امپلیمنٹیشن میں نظر آئے گی۔ تو کانسیپٹس جب بھی آپ پڑھیں تو سب سے پہلے عام طور پہ کتابوں میں ہر چیز کی اگزامپل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ان ایگزامپلس کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنی 9th کلاس میں 76 میں تھا، تو غالباً اس کے اندر سب سے پہلے میں نے سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس کا پڑھا تھا، ٹھیک۔ اس کے اندر بھی جو ڈیفینیشن تھی اس کے اندر 2-3 تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر تھی کہ رسی کے ساتھ پتھر باندھ کے اس کو گھمایا جانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے
یہ میں نے 9th کلاس میں پڑھی تھی. مجھے کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یہ جو کام ہے کہ جب وہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور وہ جس ڈائریکشن میں جو آبجیکٹ جو سرکولر موشن میں ہوتی ہے، جب اس کا سینٹریپیٹل فورس ختم کر دی جاتی ہے تو وہ ٹینجنٹ ٹو دا کرو پہ جاتا ہے. تو ٹینجنٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جب سے میں نے زندگی میں کسی چیز کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے تو میرے ذہن میں وہ کانسیپٹ آتا ہے. تو اس زمانے میں جب میں نے یہ پڑھا تھا تو میں اس کو آبزرو کرتا تھا، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو کچھ چیزیں اسٹرنگ سے باندھ کر ہم نے اس کو پھینکنے کی کوشش کی. کچھ نہ کچھ لوگ تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ان ایکشن میں دیکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک اور اگزامپل تھی کہ جب آپ ہلی ایریاز میں روڈ جہاں ٹائٹ ٹرن ہوتا ہے، نیرو ٹرن جو ہوتا ہے، اس کے اندر روڈ کے کنارے ایک سلوپ بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو سلوپ ہے وہ آپ کی سینٹریفیوگل فورس کو کاؤنٹر کرتی ہے. یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے. یقین مانے میں نے وہ اگزامپل دیکھی تھی. اس کے بعد جب میں مری جاتا تھا، ہمیشہ جب مجھے سلوپ نظر آتا تو میں وہ یاد کرتا تھا. اور اس زمانے سے آج تک جہاں مجھے وہ سلوپ نظر آتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس کے لیے یہ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ کانسیپٹ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایگزامپل تلاش کرنی پڑتی ہے، اس ایگزامپل کو نوٹس کرنا تو ہے ارد گرد کہیں پہ اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہو. اسی سلسلے میں ایک اور کانسیپٹ تھا جیسے فرکشن کا ہے. تو اب فرکشن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اگر کوئی ٹائٹ ٹرن ہو اور آپ سائیکل پہ جا رہے ہوں تو اگر وہاں ریت ویت پڑی ہو تو وہ سائیکل سلپ کر جاتی ہے. ہم سب لوگ جنہوں نے سائیکل چلائی ہے اور تیزی میں کوئی موڑ کاٹا ہے اور وہاں ریت یا پانی وانی کوئی پڑا ہوا ہو تو گاڑی یوں کر کے سلپ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے جب آپ موڑ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے وہاں پہ فرکشن کم ہو جاتی ہے ریت کے ذرات پانی یا تیل سے، تو وہ گاڑی یوں کر کے سلٹ کرتی ہے. اور چونکہ ہمیں بچپن کے اندر جب سائیکل چلاتے ہوئے جب ہم گرے تھے تو ہمیں ایکسپیرینس ہوا. یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کانسیپٹ کو یاد کرنے کا. اب کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی یہ اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ لائف سیونگ چیز ہوتی ہے. میں اگزامپل ایک اور دیتا ہوں اسی زمانے کے ایک کانسیپٹ کی جس کے اندر غالباً وہ امپلس ریٹ آف چینج آف مومنٹم فزکس کی کتاب کا تھا. اس میں لکھا تھا کہ جب آپ ایک چلتی ہوئی ٹرین سے اترتے ہیں تو آپ کا منہ ہمیشہ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے جس ڈائریکشن میں ٹرین چل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ ٹرین چل رہی ہے اور آپ اس میں سے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بس چلتی ہوئی بس سے اتر رہے ہیں، تو آپ کا منہ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. چونکہ جب آپ اتریں گے تو تھوڑی دیر آپ بھاگتے ہوئے اتریں گے تاکہ ایک دم آپ سلو ہوں گے تو وہ مومنٹم زیادہ ڈفرینس ہو. میں یہ اگزامپل اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 8ویں کلاس 7ویں کلاس میں یہ بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سب نے کیچ پکڑا ہوگا. اگر آپ نے کاک کی بال کا کیچ پکڑا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کیچ آتا ہے تو آپ کو ہاتھ پیچھے لے کر جانا ہوتا ہے. اگر آپ یوں کر کے پکڑیں گے اور وہ بال آ کر کرے گی تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. وہ جو تھوڑا سا چند لمحوں میں آپ ہاتھ پیچھے لے کر جاتے ہیں اس کو فزکس کی زبان میں امپلس کہتے ہیں، اور وہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. یعنی کہ جب میں کسی میچ کے اندر کیچ پکڑتے ہوئے فیلڈر کو دیکھتا ہوں اور جب میں اس کا موومنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے کیا یاد آتا ہے؟ وہ کانسیپٹ یاد آتا ہے. وہ کانسیپٹ جو آج سے 40-45 سال پہلے میں نے پڑھا تھا. تو چیزوں کو یاد کرنے کے لیے اس کی ایگزامپلز تلاش کرنی ہوتی ہیں. اچھا، اب ہر چیز فزکس نہیں ہوتی، کچھ چیزیں کانسیپچول چیزیں ہوتی ہیں دوسری فیلڈز کی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے آپ کو جو میں نے ابھی ایگزامپلز دی ہیں اس کے اندر نظر آئے. لیکن اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ اور جگہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. جیسے سائیکالوجی جب میں نے پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا. اس میں جو بھی کانفلکٹس اور جو کانسیپٹس تھے میں ہمیشہ تلاش کرتا رہتا. مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ان کتابوں کی کہانیوں کے اندر میں ان
سائیکولوجیکل اسٹیٹس کی ایگزامپل تلاش کرتا تھا. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی میں کانسیپٹ کوئی پڑھتا ہوں یا سمجھتا ہوں یا میرے سامنے سے گزرتا ہے تو میرا ذہن پرپزلی اس کی ایگزامپلس تلاش کرتا ہے. یعنی کہ کوئی آدمی میرے سامنے کوئی بات کہتا ہے تو میں اپنی زندگی یا اپنی آبزرویشنز یا دوسرے لوگوں کی آبزرویشنز یا خبروں میں آنے والی چیزیں یا جو کتابیں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے ایون کسی کتاب کے کیریکٹر کے اندر میں وہ چیزیں تلاش کرتا ہوں جو اس کانسیپٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں. اچھا یہ کرنے کے بعد اگر وہ اور آپ کو اس کے اوپر سوچنا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاؤنٹر ایگزامپلس بھی تلاش کرتا ہوں. یعنی کہ جو وہ کون سی چیز ہے جو اس کانسیپٹ کو ویریفائی کر رہی ہے اور کون سے ایسے ایکسپیرینسز ہیں یا ایسی ایگزامپلز ہیں جو اس کانسیپٹ کو نگیٹ کر رہے ہیں. یہ جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے. اگر مجھے کاؤنٹر ایگزامپل مل جاتی ہیں تو اب ایک سپورٹ میں ایگزامپل ہے اور ایک کاؤنٹر ایگزامپل. تو یعنی کہ اب ایک ایمبیگوس سچویشن ہے اور اس ایمبیگوٹی کے ساتھ کہ ان سرٹن کنڈیشن دس از ٹرو اینڈ ان سرٹن کنڈیشن دس از ناٹ ٹرو, اور اس کو ذہن میں ایک ساتھ رکھنا اور اس کے اوپر سوچنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کن کنسٹرینٹس کے اندر یہ ٹرو ہوتا ہے, کس کنسٹرینٹ میں یہ فالس ہوتا ہے. دس از دا مینٹل ایکٹیویٹی وچ از ریکوائرڈ ٹو ریٹین the concepts in your mind.